السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ کے زمانے کا مشہور چور ڈاکو ابن ثبات آپ کی محبت و شفقت کی وجہ سے آپ کے مریدین میں داخل ہوا۔ بغداد کا مشہور زمانہ ڈاکو ابن ثبات چوری کرنے آپ کے مکان میں داخل ہوا۔ آپ نے خود اس کے ساتھ چوری کا مال بندھوا کر پھر اٹھوا کر شہر سے دور پہنچوایا جہاں اس کا ڈیرا تھا۔ قدم قدم پر اس کی کڑوی اور گستاخانہ باتیں بھی برداشت کی اور واپسی پر اس سے نہایت معذرت کر کے رخصت ہوئے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ دیکھو، جب کبھی تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو میرے مکان پر ضرور آنا۔ آپ کے اس مشفقانہ رویے نے اس کی زندگی جو گناہوں سے آلودہ تھی زیر و زبر کر دی، یعنی تبدیل کر کے رکھ دی۔ اب گھر کا مالک خود میرے ساتھ مال اٹھوا کر مجھے دے گیا ہے۔ چور ابن ثبات یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ میں جسے چور سمجھ رہا تھا وہ تو خود مالک تھا، یعنی میں سمجھ رہا تھا کہ یہ بھی میری طرح جو ہے نا چور ہی ہے، جو مال خود اٹھوا کر میرے ساتھ چل رہا ہے۔ اب اس چیز نے، اس رویے نے، اس سلوک نے اس کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ سارا دن اسی سوچ اور فکر میں گزارا، رات گزاری، بالآخر شام کو اسی جگہ پہنچا جہاں گزشتہ رات چوری کے لیے آیا تھا۔ مکان کے قریب کسی سے معلوم کیا کہ اس مکان میں کون سا تاجر رہتا ہے، یعنی یہ مکان کس کا ہے، گھر مالک کون ہے، اس کا نام کیا ہے۔ ابن ثبات کو بتایا گیا کہ یہاں تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ رہتے ہیں۔ ابن ثبات کو بتایا گیا تو وہ یہ سن کر ابن ثبات اندر داخل ہوا اور دیکھا سامنے وہی مالک مکان بیٹھا تھا اور اس کے آگے 30 سے 40 آدمی ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے تھے۔ عشاء کی اذان پر سب لوگ کھڑے ہوئے اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ بھی کھڑے ہوئے۔ جیسی نماز کے لیے گھر سے باہر قدم رکھا تو اپنے زمانے کا مشہور ڈاکو ابن ثبات آپ کے قدموں میں گر پڑا اور رونے لگا۔ اس واقعے کے کچھ عرصہ بعد شیخ احمد بن ثبات کا شمار آپ کے مریدین میں ہونے لگا۔ ابن ثبات نے طریقت کی منزل لمحوں میں طے کر لی جو لوگ برسوں میں بھی طے نہ کر سکے۔ یہ ہے وہ یعنی طریقہ جسے تصوف میں علم طریقت کہتے ہیں، کہ کس طرح صوفی ایک عام شخص کو خاص لوگوں کی صف میں لا کھڑا کر دیتے ہیں، اور یہ طریقہ وہی لوگ جانتے ہیں جو اللہ کو جانتے ہیں اور مانتے ہیں۔